السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کے فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلے کے اندر چھری تھی جو خون سے لت پت تھی، اور اس کے سامنے مقتول اپنے خون میں لت پت پڑا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ آپ نے حکم فرما دیا، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب اس کو لے کر چلے گئے تو تیزی سے ایک اور آدمی نمودار ہوا، اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، اس کو قتل کرنے میں جلدی نہ کریں اور ایک مرتبہ دوبارہ اس معاملے کی تحقیق فرما لیں۔ اس شخص کو دوبارہ بلایا گیا۔ حضرت علی نے پہلے شخص سے دریافت فرمایا، کس چیز نے تجھ کو اس بات کے کہنے پر ابھارا ہے کہ تو ہی اس شخص کا قاتل ہے، اور در حقیقت تو نے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ چوکیدار ایک آدمی کے پاس کھڑا تھا جو اپنے خون میں لت پت پڑا تھا، اور میں وہاں کھڑا تھا، اور میرے ہاتھ میں چھری تھی، اور اس پر خون کا اثر تھا جس کو میں نے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا، اور میں ڈر گیا شاید میری بات قبول نہ کی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے، تو میں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا جسے میں نے نہیں کیا تھا، اور اپنی جان میں نے اللہ کے سپرد کر دی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، تو نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن تفصیل تو بتا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک کسائی ہوں، رات کے آخری حصے میں نے اپنی دکان کی طرف ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کی کھال اتاری، اور کھال اتار رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور میں قریب ایک ویران جگہ میں چلا گیا اور اپنی حاجت پوری کی، اور دوبارہ دکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا یہ مقتول اپنے خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ اس معاملے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، اور چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے آپ کے ان آدمیوں کو محسوس نہ کیا جو میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور لوگ کہنے لگے، اس کا قاتل یہی ہے، کوئی اور اس کے سوا نہیں، لہٰذا میں نے یقین کر لیا آپ میری بات کو قبول نہ فرمائیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے اعتراف کر لیا جو جرم میں نے نہیں کیا۔ حضرت علی دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت کیا کہ تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، شیطان نے مجھے اکسایا، اس شخص کے پاس مال تھا تو میں نے اس کو لالچ میں آ کر قتل کر دیا۔ پھر چوکیداروں کی آہٹ سن کر میں جنگل کی طرف نکل گیا، اس کسائی کو ایسے ہی پایا جیسے کہ اس نے بیان کیا ہے، اور میں جنگل کے کسی کونے میں چھپ گیا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ جب آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، میں نے یقین کر لیا کہ اس کے ذمے سے بھی میں خون کو دور کروں گا، تو میں نے حق کا اعتراف کر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسن عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو بے شک ایک جان کو بچایا بھی ہے، اور فرمان باری تعالی پڑھا، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے اس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ لہٰذا حضرت علی نے دونوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کر دی۔ دوستان محترم، اگر آپ کو ایسے اسلامک واقعات اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامی سٹوریز ملتی رہیں۔